بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کائنات کا ارشاد ہے قرآن پاک کے اندر، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ صدق اللہ مولانا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ رب ہمارا اللہ ہے اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ قائم ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، ان کو بس خوشخبریاں سناتے ہیں وہ کہ اب تمہیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے جنت کی بشارتیں۔ اس آیت کا صحیح مصداق اگر اس دور کے اندر کوئی نظر آ رہی قوم تو وہ ایرانی قوم، وہ ایران کے حکمراں ہیں، وہ ایران کی بہادر افواج ہیں، وہ ایران کے جری اور استقامت پہ قائم رہنے والے افراد ہیں کہ جو بڑے بڑی سپر پاور سے ٹکر لے رہے ہیں، اکیلے تنہا ہیں پوری دنیا کے اندر، اور استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کی مددیں ان تک پہنچ رہی ہیں۔ لوگ حیران ہیں کہ سپر پاور کا ایک صدر اور سربراہ ٹرمپ دھمکی دے رہا ہے، پوری کوشش کر رہا ہے رجیم چینج ہونے کی، اور رجیم چینج کرنے کے لیے وہاں کے عوام کو بھڑکا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اب تو اس نے اقرار کر لیا ہے کہ میں نے ہتھیار بھی دیے ان کو، ہتھیار استعمال کرنے کے لیے کہ ایران کے اندر خلفشار پھیلاؤ، لیکن بجائے وہ اس رجیم کے خلاف لوگوں کے اٹھانے کے ناکام ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ رجیم کے حق کے اندر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس حکومت کے حق کے اندر پوری قوم نکل آتی ہے۔ اور جب آیت اللہ خامنہ کی شہادت ہوئی ہے تو پھر جو اکا دکا لوگ تھے انہوں نے بھی اختلاف ختم کر دیا، وہ سب مل کر متحد ہو کر بنیان و مرصوص بن گئے، اور پھر وہ رجیم چینج کرنے چلا تھا، اب تو اس کی اپنی رجیم چینج ہو رہی ہے۔ امریکہ کے اندر 25ویں آئینی ترمیم کے ذریعے کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے۔ یہ پاگل ہے، یہ ٹرمپ جو اس قسم کی بےہودہ باتیں کر رہا ہے، تو گالیاں دینے سے شروع کرتی ہیں۔ کسی سربراہ کا کہیں یہ کام ہوتا ہے؟ پھر اس کے اپنے فوج کے جو 3 اسٹار اور 4 اسٹار جنرلز ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے، وہ ختم ہو رہے ہیں، ان کو نکالا جا رہا ہے۔ رجیم چینج کرنے چلا تھا وہ، اس کے اپنے ملک کے اندر رجیم چینج ہو رہے ہیں، اور کیا کہتا کہ میں نے ایران کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا۔ لیکن یہ کیسی فوجی طاقت ختم ہوئی ہے کہ امریکہ کے میزائل آ رہے ہیں اور امریکہ کے کیا نام ہے F-15 آ رہے ہیں اور ان کو گرایا جا رہا ہے؟ کیسی طاقت ختم ہوئی ہے؟ اللہ نے طاقت اور بڑھا دی ہے ایران کی، اور جہاں جہاں امریکہ کے اڈے ہیں جن اسلامی ممالک کے اندر، ان پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے اندر ان کا نقصان ہو رہا ہے، طیارے تباہ ہو رہے ہیں، ان کے جہاز تباہ ہو رہے ہیں، ان کے ڈرون ان کے تباہ ہو رہے ہیں، اور ایرانی قوم استقامت کے ساتھ بیٹھی بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹرمپ نے دعوے کیے تھے کہ ہم نے ایران کو ختم کر دیا، لیکن یہ کیسے ایران ختم ہوا ہے کہ اسرائیل پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، کئی ہزار ڈرون، کئی ہزار میزائل برس رہے ہیں اس کے اوپر، اور پورا اسرائیل اسی طرح ملبے کا ڈھیر بن گیا جس طرح اس نے غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنایا تھا۔ اس سے صحیح بدلہ لیا ہے غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا۔ پابندی لگائی ہوئی ہے، کوئی اگر فوٹو نکال لے تو اس کو سزا ہوتی ہے، اس کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ صحیح صورتحال سامنے نہیں آ رہی ہے، کسی کو فوٹو کھینچنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی کہیں پول نہ کھل جائے، کہیں دنیا کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ جس طرح انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے غزہ پر، ایران کی قوم نے اس کا بدلہ پورا لے لیا ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیری طاقت ختم کر دی ایران کی۔ جتنے دعوے ٹرمپ کرتا ہے، جتنے دعوے اسرائیل کر رہا ہے، وہ سب جھوٹے دعوے ہیں۔ ان کے CIA کا خود سربراہ کہہ رہا ہے مجھے ان پر اعتماد نہیں ہے، ان کی باتوں پر مجھے یقین نہیں ہے، ٹرمپ کی بات کا مجھے یقین نہیں، مجھے تو اب ایران کی بات کا یقین آتا ہے۔ اس سے بڑی اس کی ذلت کیا ہوگی کہ سربراہ مملکت کی بات کا ان کا اپنے سربراہ جو ہیں اہم ایجنسیوں کے، وہ انکار کر رہے ہیں اور ان کو اعتماد نہیں رہا اس کے اوپر، وہ استعفے دے کے جا رہے ہیں۔
کہتا ہے میری طاقت ختم ہو گئی. یہ کیسی میری طاقت ختم ہو گئی کہ آج پورے آبنۂ ہرمز پر قبضہ ہے ایران کا. کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی اپنے جہاز لے کے کھڑی ہوئی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں جہاز کھڑے ہوئے, لیکن کوئی گزر نہیں سکتا ایران کی اجازت کے بغیر. یہ صدقہ ہے اس کا کہ انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا تھا ایرانی قوم نے. اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہو رہے ہیں. یہ قرآن کا کہنا ہے تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ کے فرشتے ان پر نازل ہو رہے ہیں اور ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی. ورنہ کیا اتنی بڑی طاقت سے, جبکہ پوری دنیا ان کے ساتھ کوئی لڑ سکتا تھا, لیکن یہ فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہو کر ان کی مدد کر رہے ہیں. اور اتنی بڑی مدد, جب بھی امریکہ نے کسی بھی ملک پر حملہ کیا, پورا یورپی یونین ان کا ساتھ دیتا تھا, پورا نیٹو ان کا ساتھ دیتا تھا. عراق میں کیا ہوا, لبنان میں کیا ہوا, آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں جہاں جہاں امریکہ نے حملے کیے. لیکن یہ واحد جنگ ہے جس میں نیٹو نے ساتھ دینے کا چھوڑ دیا, ساتھ دینا, اعلان کر دیا کہ ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یورپی یونین نے ساتھ دینے کا چھوڑ دیا ہے اور کہہ دیا ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. یہ اتنی بڑی فتح اللہ نے عطا فرمائی ہے ایران کو, اتنی بڑی کامیابی اللہ نے عطا فرمائی ہے ایران کو. اور اب وہ آبنۂ ہرمز ابھی تک نہیں کھلوا سکا. کبھی غصے میں آ کے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے, کبھی صبح کچھ کہتا ہے, شام کو کچھ کہتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ 4 ہفتے میں نکل جاؤں گا, آبنۂ ہرمز کھلے نہ کھلے. کبھی جناب کہتا ہے کیا نام ہے یہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے نیٹو والوں کو کہ کاغذی گھوڑے ہیں یہ. اور کبھی کہتا ہے کیا نام ہے یورپی یونین کو, یہ جانے ان کا کام جانے, یہ میرے ابنۂ ہرمز سے کیا واسطہ. اور پھر کبھی کہتا ہے کہ نہیں ابنۂ ہرمز کھولو ورنہ میں کیا نام پتھروں کے دور کے اندر میں لے جاؤں گا. یعنی مطلب یہ کہ پاگل ہو گیا. اب گالیاں بکنی اب تو شروع کر دی ہیں. کیا ایک سربراہ مملکت کی شان ہوتی ہے کہ وہ گالی بکے؟ ہائے ہائے, یہ اللہ نے دکھایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل, استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. استقامت کا مظاہرہ کیا, کتنی دھمکیاں آئی اس کی, کوئی رام نے پرواہ نہیں. ڈیڈ لائن دیتا رہا, یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں, لیکن ساری ڈیڈ لائن گزر رہی ہیں اس کی, اور ابھی تک وہ اپنی مکرو عزائم کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکا اور نہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ. ایران کو اللہ فتح دے رہا ہے اور انشاءاللہ فتح یاب ہوگا. دنیا کی چوتھی یا 5ویں طاقت بننے جا رہا ہے ایران. بڑی بڑی طاقتیں دیکھ رہی ہیں کہ اس نے ان کو جھکا دیا اس کو. یہ صدقہ ہے استقامت کا, پامردی کا, حوصلے کا. جب انسان حوصلے کے ساتھ پامردی کے ساتھ آتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. جنت کی بشارتیں ہوتی ہیں اور فرشتے اتر کے نازل کرتے ہیں, کیا نام ہے, سکون نازل کرتے ہیں, اطمینان نازل کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں. بہرحال انشاءاللہ ابھی تک کامیاب ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ایران کامیاب ہوگا, ایران فتح یاب ہوگا انشاءاللہ. اور پوری پاکستان کی قوم ان کے ساتھ ہے, اور صرف پاکستان کی قوم نہیں, پوری دنیا کے مسلمان اس وقت کیا نام ہے ایران کے ساتھ ہے. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنی جنگ نہیں لڑ رہا, ایران پورے اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے, پورے مسلمانوں کی جنگ لڑ رہا ہے ایران جو ہے. لہذا تمام مسلمان دنیا کے متحد. یہ دوسری بات ہے کہ چند بکے ہوئے ہیں مسلمان حکمراں جو ہیں وہ کیا نام ہے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اس کی حمایت کر رہے ہیں, لیکن پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر الحمدللہ کوئی شیعہ اور کوئی سنی اور کوئی وہابی, کوئی دیوبندی کی تفریق نہیں ہے. سارے متحد ہو کر کیا نام ہے ایران کا ساتھ دے رہے ہیں اور ایران کے پشت پر ہیں, اور دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائے, نصرت عطا فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اسلام کا پرچم بلند ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.